نحمده ونصلي على رسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وعلیکم السلام۔ مکتوب نمبر 196 منصور عرب کی طرف لکھا ہے اس بیان میں کہ ہم جس راہ سلوک کے طے کرنے میں مشغول ہیں وہ 7 قدم ہے، اور ہر قدم پر سالک اپنے آپ سے دور اور حق تعالی سے نزدیک تر ہوتا جاتا ہے۔ مرحمت نامہ گرامی قدر بڑے نیک وقت میں موصول ہوا۔ اللہ سبحانہ کا شکر اور احسان ہے کہ خواص حضرات عوام کی یاد بھولے نہیں، اور بزرگ حضرات چھوٹے لوگوں کی غم خواری اور دل جوئی سے خالی نہیں۔ اللہ سبحانہ ہماری طرف سے آپ کو اچھی جزا عطا فرمائے۔ میرے مخدوم، جو بات یار سے متعلق ہے خوب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے۔ یہ راہ سلوک جس کے طے کرنے کے ہم درپے ہیں 7 قدم ہے۔ 2 قدم عالم خلق سے متعلق ہیں اور 5 قدم عالم امر سے وابستہ ہیں۔ یہ 7 قدم سے مراد 7 لطائف ہیں جو ہم جن پہ سبق کرتے ہیں نا، کہ ان میں سے جو 5 ہوتے ہیں وہ عالم امر کے ہوتے ہیں، 2 عالم خلق کے ہوتے ہیں۔ پہلا قدم جو سالک عالم امر میں رکھتا ہے اس میں تجلی افعال ظاہر ہوتی ہے، اور دوسرے قدم پر تجلی صفات، اور تیسرے قدم پر تجلی ذاتیہ کا ظہور شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح درجات کے تفاوت کے ساتھ ترقی ہوتی جاتی ہے، جیسا کہ ارباب بصیرت سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ سید الاولین والآخرین علیہ وعلی آلہ من الصلوات اتمھا ومن التسلیمات اکملھا کی مطابعت پر موقوف ہے۔ اور جن حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ یہ راہ صرف 2 خطوط یعنی 2 قدم ہے، اس سے ان کی مراد مختصر طور پر عالم خلق اور عالم امر ہے، تاکہ طالبوں کی نظر میں یہ کام آسان دکھائی دے۔ ان 7 قدموں میں سے ہر ایک قدم پر سالک اپنے سے دور اور حق سبحانہ و تعالی سے نزدیک ہوتا جاتا ہے، اور ان قدموں کے طے کر لینے کے بعد فنائے اتم ہے کہ جس پر بقائے اکمل مرتب ہوتی ہے، اور ولایت خاصہ محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام والتحیہ کا حاصل ہونا اسی فنا اور بقا پر منحصر ہے۔ یہ کام ہے بڑا، ذرا دیکھیں کسے ملے۔ ہم بے مراد فقیروں کو ایسی باتوں سے کیا مناسبت ہے، سوائے اس کے کہ اپنے کام و دہن کو اہل کمال کے ظلال یعنی آب خوش و شیری سے سیراب اور شیری کر لیں۔ فارسی کے شعر کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، شکر گر شکر حاصل نہیں ہے نام بس، زہر کھانے سے ہے بہتر کام بس۔ عرش سے نیچے ہے بے شک آسمان، پھر بھی اونچا ہے زمین سے وہ مکان، وسلام اولاً و آخراً۔ یہ جو خط میں باتیں لکھی ہوئی تھی ایک دفعہ ہم نے ان پہ مجلس کی تھی ایک دفعہ، تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو پھر اس پر بات کر لیں گے۔ تو ابھی یہ جو سارا یہ جتنے بھی قدم لکھے تھے نا مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کی ابتدا ہوتی ہے بیعت کرنے سے، اور بیعت کرنا یہ ایسا عمل ہے کہ ہمارے خواجہ سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ مظفر گڑھ میں۔ تو ان کی خانقاہ میں ایک آدمی آیا ان کے پاس بیعت ہونے کے لیے، تو اس کو انہوں نے فرمایا کہ بھئی کل انشاءاللہ بیعت کریں گے۔ تو کل کا دن آیا تو انہوں نے پھر فرمایا کہ انشاءاللہ کل کریں گے۔ پھر اگلا کل آیا تو انہوں نے فرمایا کہ انشاءاللہ کل کریں گے۔ تو وہ رکا رہا وہیں پر،
تو اس دن جب وہ رات کو سویا تو صبح جب اٹھا تو اس نے فجر کی نماز سے پہلے ہی خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کے کہا کہ بس حضرت، بس اب آج تو بیعت ہونا ہی ہونا ہے، آج بیعت ہوئے بغیر نہیں رہنا۔ تو غالباً خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھوڑا سمجھ گئے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی اشارے کے منتظر تھے، تو انہوں نے جو تھا نا وہ سب کو اکٹھا کیا وہاں پہ، جو خانقاہ میں تھے نا لوگ، تو اکٹھا کر کے ان کو فرمایا کہ ہاں بھائی اب بتاؤ کیوں جلدی ہے اتنی بیعت ہونے کی۔ تو اس نے کہا کہ جی میں نے رات خواب دیکھا کہ میں آپ سے بیعت ہوا ہوں، اور میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا جیسے بیعت ہوتے وقت دیتے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے میرا ہاتھ اپنے شیخ خواجہ سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں دے دیا، اور خواجہ سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرا ہاتھ ان کے اپنے جو شیخ تھے خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاتھ میں دے دیا، اور خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ نے میرا ہاتھ وہ حاجی دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شیخ تھے ان کے ہاتھ میں دے دیا، اور پھر حاجی دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ نے میرا ہاتھ اپنے شیخ حضرت احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں دے دیا، اور انہوں نے میرا ہاتھ اپنے شیخ شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں دے دیا، اور انہوں نے میرا ہاتھ آگے اپنے شیخ کے ہاتھ میں، انہوں نے پھر آگے اپنے شیخ کے ہاتھ میں، انہوں نے پھر آگے اپنے شیخ کے ہاتھ میں۔ تو کہتے میں نے کرتے کرتے دیکھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا۔ تو اس لیے اب آج آپ سے بیعت ہونا ہی ہونا ہے۔ تو خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کی ایک عادت تھی، وہ اپنے مریدین وغیرہ کو نا وہ فقیروں کہا کرتے تھے، فقیروں۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ فقیروں، یہ جو بھی بندہ بیعت کرتا ہے نا یہ ہوتا سب کے ساتھ ہے، لیکن دکھایا صرف اس کو گیا ہے۔ اور پھر اس کے آگے جو آتا ہے نا صلح حدیبیہ کے موقع پر جو بیعت رضوان ہوئی تھی، تو جب اس میں سارے صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں اپنا ہاتھ دے دیا، تو اس موقع پر یہ آیت اتری تھی ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو اس لیے جو ہوتا ہے نا یہ ایسا فضیلت والا جو عمل ہوتا ہے، جو بیعت ہوتا ہے، کہ اس کے ذریعے انسان ظاہری طور پر تو اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنے شیخ کے ہاتھ میں دیتا ہے، لیکن وہ ہاتھ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے۔ ایسی یہ نا مبارک عمل ہوتا ہے بیعت ہونے کا۔ اور بیعت ہونے کے بعد جو ہمارے سلسلے میں سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہوتی ہے، جس میں ہم نے پچھلی دفعہ بھی کچھ مذاکرہ کیا تھا، اس کو کہا جاتا ہے وقوف قلبی، کہ ہر وقت میں اپنی جو توجہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف فوکس رکھنا، اپنے دل کی توجہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف ٹکا کے رکھنا۔ اب اس میں یہ آتا ہے کہ علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر اگر انسان غور کرتا ہے نا تو وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک قسم کی سنتیں وہ ہیں جو کسی وقت، حال، جگہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، گھر والوں کے ساتھ معاملات ہیں، بچوں کے ساتھ معاملات ہیں، صحابہ کے ساتھ معاملات ہیں۔ تو اس میں جو کوئی سنتیں تھیں نا وہ ایک مخصوص وقت کے لیے ہوتی تھی، کوئی بھی جو سنت ہوتی تھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو سنتیں ایسی ہیں جو مستقل اور دائمی ہیں۔ یعنی اس میں سے ایک سنت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے ہر وقت بے چین اور غمگین رہا کرتے تھے، متواصل الاحزان، مستقل، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جو سنت ہے نا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یذکر اللہ تعالی علی کل احیانی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں رہتے تھے۔
تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں، یہ دو عمل ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نا دائمی ہے، جس کو ہم لوگ اللہ کی یاد کو ہر وقت اللہ کے دھیان میں رہنے کو ہم لوگ وقوف قلبی سے تعبیر کر لیتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ یہ وہ لوگ جو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمارے صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وقوف قلبی ہے، کہ انسان کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، یا وہ کھڑا ہے یا بیٹھا ہے یا لیٹا ہے، چوتھی حالت نہیں ہوتی۔ تو ان تینوں حالتوں میں کھڑے ہونے کی حالت میں بھی انسان اپنی توجہ دل کی طرف رکھے کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، بیٹھے ہونے کی حالت میں بھی رکھے، لیٹے ہونے کی حالت میں بھی رکھے۔ اور پھر قرآن پاک میں آتا ہے نا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو خرید و فروخت اور تجارت وغیرہ وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ تو اس سے علماء یہ صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وقوف قلبی ذکر قلبی ہے، کہ جب انسان تجارت کر رہا ہے، کوئی چیز خرید رہا ہے، کوئی چیز بیچ رہا ہے، یا اور کوئی بھی کسی قسم کی پبلک ڈیلنگ میں لگا ہوا ہے، تو اس وقت میں انسان اپنی زبان سے تو ذکر نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب میں جاؤں سبزی والے کے پاس، وہ کہے ہاں جی مول صاحب کی لینا، میں کہوں اللہ 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 اللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ میں کہ میڈیکل اسٹور پہ جاؤں، اللہ کرے کوئی بھی نہ جائے میڈیکل اسٹور پہ، تو وہ آگے سے کہے جی سر، تو میں ایسے کہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جو ذکر لسانی ہوتا ہے نا، یہ 24 گھنٹے نہیں چل سکتا، صرف ذکر قلبی ہی ایسا عمل ہے، یعنی یہ وقوف قلبی ہی ایسا عمل ہے جو انسان کھاتے پیتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے، دین کا کام ہو دنیا کا کام ہو، کوئی بھی کام کر رہا ہو، انسان اس کام کے اندر اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھ سکتا ہے اگر پریکٹس کرے۔ تھوڑی سی پریکٹس اس میں نیڈڈ ہوتی ہے، اس کی برکت سے نا یہ عمل بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ وقوف قلبی ہے، ذکر قلبی ہے، یہ اللہ کے فضل سے ایسا عمل ہے کہ ایک حدیث پاک کی کتاب میں یہ پڑھی تھی بات، کہ اس میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، جس کا مفہوم ہے قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک بندے کے اعمال نامے کے بارے میں فرشتوں سے پوچھیں گے کہ تم میرے بندے کا جو اعمال نامہ دیکھ رہے ہو تو اس میں کیا ہے؟ تو وہ فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کے نیک اعمال بھی لکھے ہوئے، سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو لیکن وہ فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ اس کے اندر کچھ نیکیاں ایسی لکھی ہوئی ہیں جو اس نے کی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر تو ہم 24 آور جو تھے وہ اس پہ نگران لگے ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا، اس کی ہر چیز ہم لکھا کرتے تھے، ہر چیز ہمارے پاس کتاب تھی اس میں لکھتے تھے۔ تو یہ کچھ نیکیاں اس کی ایسی ہیں جو اس نے کی نہیں ہے لیکن لکھی ہوئی ہیں، اس میں یہ کیا ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ ان کو پھر یہ فرمائیں گے کہ یہ نیکیاں وہ ہیں کہ جب میرا یہ بندہ اپنے دل میں مجھے یاد کیا کرتا تھا۔ کہ اب اس سے ہمارے صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ اپنے دل میں وقوف قلبی ہو جائے، ذکر قلبی ہو جائے، یہ اتنا بابرکت عمل ہے کہ فرشتوں کو بھی اس کی جو ہے نا وہ خبر نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے، فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ اتنا اس عمل کے اندر اللہ پاک نے اخلاص چھپایا ہوا۔ بلکہ ایک کتاب میں تو پڑھا تھا کہ فرشتوں کو نا اس بندے سے نا خوشبو محسوس ہوتی ہے کہ جو بندہ ہم وقت اپنے آپ کو وقوف قلبی میں ذکر قلبی میں لگا کے رکھتا ہے نا، تو فرشتوں کو سمجھ کچھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ تو ایک اللہ کے ساتھ معاملہ ہے نا، اللہ کی یاد اس کے دل کے اندر ہے، تو دل تو نظر نہیں آ رہا کسی کو بھی، تو فرشتوں کو خوشبو محسوس ہوتی ہے اس بندے کے پاس، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو یہ ایسی چیز ہے، تو اللہ کرے ہمیں اس کی جو ہے نا پریکٹس ہو جائے، ہمیں اس کی مشق ہو جائے۔ وہ آتا ہے نا کہ جیسے وہ ملک کا جو صدر ہوتا ہے، ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے، تو وہ جب کوئی بات کرتا ہے نا تو اس کے بات کرنے کے جو اثرات ہوتے ہیں پورے ملک میں پڑتے ہیں۔ کوئی محلے کا کونسلر ہے، محلے کا ناظم ہے تو یا محلے کا چیئرمین ہے، تو اس کے جو بات کرنے کے یا اس کے کوئی بھی آرڈر دینے کے جو ہوتے ہیں نا اثرات، وہ اس کی طرف اس کی یوسی تک رہیں گے،
اس کے جو ہے نا اپنے حلقے تک رہیں گے، قومی اسمبلی کا ہو جائے یا صوبائی اسمبلی کا ہو جائے، لیکن جب ملک کا صدر یا وزیر اعظم کوئی بات کرتا ہے نا تو اس کے اثرات پورے ملک میں جاتے ہیں، اور اگر وہ اچھی بات کرتا ہے تو اس کی تعریف بھی کی جاتی ہے، اگر وزیر اعظم صاحب جو ہے نا وہ اپنی شان سے گرے ہوئے کلمات نکالتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تیرا یہ اسٹیٹس ہے یہ باتیں کرنے کا، تو نیچے والوں کو کہہ دے، تو فلانے کو کہہ دے، تو ٹمکانے کو کہہ دے، جیسے ہم لوگ بھی کہتے رہتے ہیں آج کل، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر وزیر اعظم صاحب اپنی شان کے گرا ہوا کوئی کلمہ کہتے ہیں نا تو اس کی پھر لتاڑ بھی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے نا ہمارے دل کے اندر جو ہمارا قلب ہے، جو ہمارا دل ہے، اس کی حیثیت ہمارے جسم کے اندر پرائم منسٹر کی سی ہے، صدر کی سی ہے۔ تو جیسے ملک کا صدر یا وزیر اعظم جب کوئی بات کرتا ہے تو اس کے اثرات پورے ملک میں جاتے ہیں، تو اسی طرح سے جب انسان کے جسم کا جو پرائم منسٹر ہے، جو انسان کا دل ہے، جب یہ اللہ کی یاد میں مستقل 24 گھنٹے اپنے آپ کو رکھتا ہے نا، تو پھر اس دل کے اللہ کی یاد میں 24/7 لگے رہنے کے اثرات اس کی آنکھوں میں بھی جاتے ہیں کہ آنکھ حیا کی عادی ہو جاتی ہے، اس کے کان میں بھی جاتے ہیں، انسان غلط سننا چھوڑ دیتا ہے، اس کے اثرات پھر اس کی زبان میں بھی جاتے ہیں کہ پھر انسان اپنی زبان سے گناہ کرنے چھوڑ دیتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں تک بھی جاتے ہیں جب وہ اللہ کی یاد میں مستقل لگا رہتا ہو۔ اور پھر یہ جو ہوتا ہے نا، یہ وقوف قلبی ہے نا، یہ اللہ کے فضل و کرم سے وساوس کا بڑا اچھا علاج ہے نا۔ جب شیطان کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی جو ہے نا وہ سونڈ اس کو انسان کے دل کی طرف لے کے جاتا ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ ذاکر ہے، اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے، اور اصل میں پھر علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو ذکر ہے، جو یاد ہے، وہ اصل میں دل کی صفت ہے، ٹھیک ہے نا۔ زبان سے تو اس یاد کا اظہار ہوتا ہے، جیسے کوئی بچہ ہے وہ سویڈن گیا ہوا ہے، ڈنمارک گیا ہوا ہے کام کے سلسلے میں، پڑھنے کے سلسلے میں، تو جب اس کی ماں اس کو جو ہے نا وہ آج کل کے دور سے جو ہے نا وہ واٹس ایپ کرتی ہے یا ای میل کرتی ہے، یا تو خطوں کا زمانہ ہی ختم ہو گیا نا کہ جی میں نے اپنے بیٹے کو خط لکھا، تو اب وہ جب وہ اپنے بیٹے کو ای میل کرتی ہے یا اس کو واٹس ایپ کرتی ہے یا اس کو وائس نوٹ کرتی ہے، تو اس میں کیا کہتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ بیٹا میری زبان تجھے بڑا یاد کرتی ہے، میری آنکھیں تجھے بڑا یاد کرتی ہیں، میرا دماغ تجھے بڑا یاد کرتا ہے۔ وہ کیا کہتی ہے؟ بیٹا میرا دل تجھے بڑا یاد کرتا ہے۔ تو اصل میں جو یاد ہے، جو ذکر ہے نا، وہ دل کا مقام ہے۔ یاد بھی دل کے اندر ہوتی ہے، ذکر بھی دل کے اندر ہوتا ہے، اللہ کی ذات سے غفلت بھی دل کے اندر ہوتی ہے۔ تو جب ہم نے اپنے دل کو وقوف قلبی کے ذریعے مستقل اللہ تعالیٰ کی طرف رکھنے کی پریکٹس میں لگا دیا، تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے جو ہمارے دشمن کا کوئی بنکر ہے، جیسے وہ آرمی وغیرہ کے بنکر ہوتے ہیں نا، ہم ان کو اس بنکر کو اڑانے کے لیے ڈائنامائٹ استعمال کرتے ہیں، وہ پکڑا اور دھڑم ہو گیا جناب، ٹھیک ہے نا۔ اب آج کل کی گیموں میں تو 4 3 2 1 0 دھڑم وہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے وہ دشمن کا جو بنکر ہوتا ہے نا، اس کو اڑانے کے لیے ڈائنامائٹ استعمال ہوتا ہے، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو شیطان کے جو بنکر اور چوکیاں اور جو ہمارے دل کے اندر اڈے بنے ہوئے ہیں نا، ہم ان اڈوں کو، ان بنکروں کو اللہ کے فضل سے وقوف قلبی سے دور کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شیخ سے رابطہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے نا، کہ انسان خود عمل کرتا رہے۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ انسان جب یہ سیزنل فلو ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں گھر میں ہی، وہ جوشاندہ لے آؤ بھائی، ٹھیک ہے نا، اب 2 لونگ بھی سٹ دے ہو، ٹھیک ہے نا، اب الائچی بھی پالو، ٹھیک ہے، اچھا وہ 2 دن پی کے دیکھتے ہیں، پھر ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک ہے، تو اگر پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا تو پھر کہتے ہیں کہ یار آج نا مینوں لگتا ہے ایرینیک لے آنی پینی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ایرینیک لے آتے ہیں 3 4، وہ ایک صبح کھا لی، ایک شام کھا لی، تو ایرینیک کھا کے بھی یا پیناڈول CF کھا کے بھی فلو ٹھیک نہیں ہوا نا، تو 4 5 6 دن گزر گئے، ہم 3 4 ہم نے ٹرائیاں کر لیں اپنے آپ کو فلو سے نکالنے کی، تو ہم تیسری چوتھی ٹرائی کے بعد کہتے ہیں یار اب ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہی پڑنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ڈاکٹر صاحب بھی وہی چیزیں لکھ کے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ہم تیسری چوتھی دفعہ کے بعد جب ہم فیل ہو جاتے ہیں نا، پھر ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو غفلت میں سے نکالنے پر قادر نہیں ہو پا رہا، اس نے 1 دفعہ ٹرائی کی، 2 دفعہ ٹرائی کی، 3 دفعہ ٹرائی کی، 4 دفعہ ٹرائی کی، لیکن جو ہے نا شیطان صاحب وہ دھوبی پٹرا ڈال کے بندے کو دھڑم
ہے نا، وہ منہ پانے نیچے پھینک دیتا ہے جناب. تو ہم 4 5 6 دفعہ ٹرائی کر چکے مگر ناکام ہو گئے. تو پھر انسان کو چاہیے کہ انسان نے جس شیخ سے تعلق قائم کیا ہوا ہے نا بندہ، ان سے رابطہ کرے، پھر ان کو بتائے کہ جی میرا یہ مسئلہ چل رہا ہے، تو میں اب اس میں اپنے آپ کو اس غفلت سے نکالنے کے لیے میں کیا کروں. تو ایک تو اس میں انسان کی اپنی ہمت کوشش ہوتی ہے، اور دوسرا پھر اللہ کے فضل سے شیخ کے ساتھ بندہ جب رابطہ رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، ان کو اپنا جو ہے نا وہ حالات بتاتا رہتا ہے، تو اللہ کے فضل سے بہتری آ جاتی ہے انسان کے اندر. ٹھیک ہے نا. اور یہ ہو سکتا ہے، یہ وقوف قلبی ہے نا، یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے. ہمارے تو حضرات نے اس کا اتنا اہتمام کیا تھا، جیسے ہمارے حضرت اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک دفعہ نا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے میں اپنے شیخ کے ساتھ نا خانقاہ سے گھر کی طرف پیدل جا رہے تھے، تو پیدل چلتے چلتے نا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اچانک رکے، اور رک کر انہوں نے جیب سے قلم نکالا، قلم نکال کر کاغذ نکال کر اس پہ نا کچھ لکھ لیا، 2 3 سطریں لکھی، جیب میں ڈالا، پھر چلنا شروع کر دیا. تو وہ کہنے لگے کہ مفتی شفیع پوچھتے نہیں ہو یہ میں نے کیوں کیا؟ یہ بھی سنت ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا نا کہ ایک دفعہ ایک درخت کی ٹہنی کو ہلایا تو اس کے پتے زور زور سے گرنے لگے، تو صحابہ سے پوچھا پوچھتے نہیں ہو کہ یہ میں نے کیوں کیا؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے آپ نے یہ کیوں کیا. تو پھر اس حدیث کے جو راوی ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ وہ راوی کا تو ذہن میں نام نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے تابعین کے ساتھ کھڑا تھا، تو تابعین کے ساتھ کھڑا تھا تو میں نے اسی طرح سے اس درخت کی ٹہنی کو ہلایا، اور میں نے اپنے ساتھ جو تابعین تھے ان سے پوچھا کہ پوچھتے نہیں ہو کہ یہ میں نے کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ بتا دیجیے آپ نے کیوں کیا. تو یہ سنت ہے. تو اسی طرح سے تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ مفتی شفیع تم مجھ سے یہ پوچھو گے نہیں کہ یہ میں نے کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ہی بتا دیجیے آپ نے کیوں کیا. تو تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ میں آج کل نا قرآن پاک کی تفسیر بیان القرآن وہ لکھ رہا ہوں. تو کہنے لگے کہ اب اللہ کا شکر ہے میرا جو ایک مزاج ہے نا وہ میں ہر وقت اپنی جو توجہ ہوتی ہے نا میں اس کو اللہ کی طرف، دل کی توجہ کو اللہ کی طرف لگا کے رکھتا ہوں، اس کو ادھر سے میں اپنے دل کو ہٹنے نہیں دیتا. تو کہنے لگے کہ میں چونکہ تفسیر لکھ رہا ہوں تو اس تفسیر کی نا ایک آیت کے متعلق کچھ علوم تھے وہ میرے ذہن میں بار بار کلک کر رہے تھے، اور میرے ذہن میں تھا کہ یار میں اس کو نا گھر جا کے مطلب نوٹ کر لوں گا، لیکن وہ چیز بار 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 میرے دل اور دماغ کی جو توجہ اور دھیان تھا نا اپنی طرف کھینچ رہی تھی. تو میں نے یہ کیا کہ اپنی توجہ کو اللہ کی طرف سے ڈائیورٹ ہونے سے بچانے کے لیے میں نے ان نقطوں کو نا کاغذ پہ لکھ لیا. کہتے گویا کہ میں نے اپنے دل کے بوجھ کو کاغذ پر منتقل کر دیا. تو یہ لوگ اس کی پریکٹس رکھتے تھے. پھر آگے ان کے خلیفہ تھے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ تھوڑا سا ان کی طبیعت میں بلکہ کافی سارا نا ان کی طبیعت تھی، یہ مذاق بہت کرتے تھے، بہت ہنستے تھے، بہت ہنساتے تھے، بہت عجیب و غریب ان کے نا حالات تھے ہنسنے ہنسانے کے اعتبار سے، اور بہت بڑے سرکاری افسر بھی تھے بہت اعلیٰ درجے کے، وہ پھر صوفی بھی بن گئے تھے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نا وفات کے بعد کی بات تھی کہ یہ بھی تھے، پھر مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، پھر غالباً مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ. تو تھا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نا 4 5 جو بڑے بڑے خلفاء تھے نا وہ اکٹھے ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اس مجلس میں نا عزیز الحسن مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نا پونا گھنٹہ ان کو لطیفے سنائے، کیونکہ ان کی طبیعت ویسی مذاق والی تھی. تو جو مذاق والے آدمی کی زبان سے جب لطیفے نکلتے ہیں تو وہ اور بندے کو نا ذرا ایکسائٹڈ کرتے ہیں. تو کہتے پونا گھنٹہ نا انہوں نے ہمیں لطیفے سنائے. تو باقی جو خلفاء تھے نا وہ کہتے کہ ہم ہنس ہنس کے نا ہم لوٹ پوٹ ہو گئے. کہتے ہمارے ہنس ہنس کے نا پیٹ میں بل پڑ گئے. تو کہتے پونا گھنٹہ کے بعد مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں پوچھا کہ بھائی بتاؤ اس پونے گھنٹے میں کون ایسا تھا کہ جس کی توجہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے نہیں ہٹی؟ تو وہ 4 5 جو تو کہنے لگے حضرت ہم تو آپ کے لطیفوں میں مگن تھے، لطیفوں پہ سن رہے تھے، ہنس رہے تھے، ہماری توجہ تو اللہ کی طرف تھی ہی نہیں. تو انہوں نے مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس پونے گھنٹے میں میں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے غافل نہیں ہوا. تو جو پریکٹس کرتے ہیں نا وہ اللہ کے فضل سے لطیفے بھی سنا رہے ہوں. ٹھیک ہے.
تو اللہ سے جڑے ہوتے ہیں. اور ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اللہ سے جڑنے کا جو سب سے اعلیٰ ترین عمل نماز، ہم اس نماز میں اللہ سے غافل ہوتے ہیں، چونکہ ہم نے اپنے دل کے اس عضو پر، اس حصے پہ محنت نہیں کی ہوئی، جس کی وجہ سے اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، کہ یہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. تو جس نماز کے قائم کرنے کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ میری یاد ہو، اب اس کے اندر سوائے اللہ کی یاد کے دنیا کی ہر چیز کی یاد ہو. اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ دنیا ہنسا رہے ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے. اور جو ہنسانے والا، جو لطیفے سنانے والا نا، وہ ظاہر پلاننگ کر کے بیٹھا ہوگا، اس نے کوئی 15-20 لطیفے ذہن میں رکھے ہوں گے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا. تو اس کے ذہن میں ایک پوری پلاننگ ہوگی کہ اب یہ لطیفہ، اب یہ لطیفہ، اب یہ لطیفہ. تو ذہن ادھر لگا ہوا ہے، دل اللہ سے جڑا ہوا ہے. ایسا ممکن ہے، یہ ناممکن نہیں ہے. چونکہ ہماری پریکٹس نہیں ہوتی اس کی، ہمارے ہاں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہمیں اس کا شوق نہیں پیدا ہوتا، ٹھیک ہے نا. پھر اس میں ہمارے سلسلے کے جو تھے نا خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ فرماتے تھے کہ میں جب حج کے لیے گیا تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ میں کہتے ہیں مینا کا جو میدان تھا نا، وہاں پہ ایک بازار لگا ہوا تھا. تو وہاں پر ایک نوجوان کپڑے بیچ رہا تھا، کپڑے کا جیسے سٹال لگایا ہوا تھا وہاں پہ. تو وہ کہنے لگے کہ اس نے نا میرے کھڑے یعنی تھوڑی دیر کے اندر کہتے میں نے دیکھا اس نے 50,000 درہم کی ڈیلنگ کی، یعنی 50,000 درہم کے نا اس نے کپڑے بیچے. ایک کسٹمر، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں. تو اس نے 50,000 درہم کے نا میرے سامنے کھڑے اس نے کپڑے نا وہ بیچ دیے. اب جو تھوڑی دیر کے لیے بھی جو ہے نا وہ 50,000 درہم کی جو ہے نا وہ ڈیلنگ کر رہا، وہ ظاہری اعتبار سے کتنا مصروف ہوگا اس وقت کے 50,000 دینار، آج کے نہیں. کتنا وہ ذہنی اعتبار سے وہ اس میں وہ انگیج ہوگا، اس میں انوالو ہوگا. تو خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے نا اسی وقت نا اس نوجوان کے قلب کی طرف توجہ کی. تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ اس اتنی بڑی مصروفیت کے اندر بھی اس کا جو دل تھا نا، جو قلب تھا، وہ اللہ کے ساتھ چپکا ہوا تھا، ایسا تھا. اور کہنے لگے کہ میں اس کے بعد پھر حرم میں آیا، مطاف میں آیا. تو کہنے لگے میں وہاں مطاف میں تھا، تو کہنے لگے میں نے وہاں ایک مصری نوجوان تھا، مصری آدمی تھا، اس کو میں نے دیکھا وہ بیت اللہ، وہ نا ملتزم کو پکڑ کر نا اس کے ساتھ چمٹ کر بہت ہی رو کے دعائیں کر رہا تھا، بہت رو کے. تو فرمانے لگے کہ وہ اس طرح سے رو رہا تھا، فرمانے لگے مجھے اس کے رونے پہ رشک آنے لگا. تو کہنے لگے میں نے اس کے قلب کی طرف توجہ کی اس حال میں. میں نے کہا دیکھیں یار، اس کا ظاہر اس وقت اتنا قابل رشک ہے، تو اس کا باطن اور اس کا جو دل اور اس کی جو روح ہے وہ کتنی اعلیٰ درجے کی پرواز پہ ہوگی، جس کا ظاہر قابل رشک ہے اور اتنے بڑے اللہ کے ولی کو قابل رشک لگ رہا. تو فرمانے لگے کہ میں نے جب اس کے قلب کی طرف توجہ کی تو اللہ تعالیٰ نے کشف کی صلاحیت سے عطا فرمائی تھی. اس کے دلائل بھی ہیں، قرآن سے بھی ہیں، حدیث سے بھی ہیں کشف کے، انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ بات کر لیں گے. تو فرمانے لگے کہ میں نے جب اس کے قلب کی طرف توجہ کی تو اس کے دماغ میں، یعنی اس کے دل میں یہ سوچ چل رہی تھی کہ اللہ کرے میرے ساتھ جو اور لوگ مصر سے حج کے لیے آئے ہوئے ہیں نا، اللہ کرے اس وقت نا وہ مجھے دیکھ رہے ہوں. رو بھی رہا، اللہ سے ملتزم پہ جڑا ہوا، چپکا ہوا. اللہ کے ملتزم پر دعا قبول ہونے کی حدیث ہے باقاعدہ، اور صحیح حدیث ہے. اور وہ اتنے اللہ کے جو ہے نا وہ قرب والے مقام پر بھی اللہ سے غافل ہے، اور مخلوق کے اندر دل پھنسا ہوا اس کا کہ کاش میرے جو ہے نا وہ ساتھ آئے ہوئے لوگ مجھے اس طرح روتا ہوا دیکھ لیں، تاکہ ان کے دل کے اندر جو ہے نا وہ میری بزرگی اور میرا تقویٰ، طہارت، اس کی جو ہے نا وہ دھاگ بیٹھ جائے. اور دوسرا جو آدمی تھا وہ 50,000 درہم کی ڈیلنگ میں لگا ہوا، لیکن اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے غافل نہیں تھا. تو یہ ممکن ہے، مشکل نہیں ہے. مشکل ہمیں اس لیے لگتا ہے کہ جناب ہم نے اس کو مطلب کبھی کیا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ ایسا عمل ہوتا ہے کہ جس کو کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا نہیں پڑتا، کچھ نہیں کرنا پڑتا، بس اپنی توجہ دل کی طرف رکھنا. اور جس میں ہمارے غالباً مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہمارے سلسلے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو وقوف قلبی ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا چور راستہ ہے.
اب یہ چور راستہ اس لیے کہا گیا کہ یہ جس وقت میں ان حضرات نے یہ بات فرمائی تھی نا، ایسے 400-500 سال پہلے، تو اس وقت میں یہ ہوتا تھا کہ جو بادشاہ کا جو ہوتا تھا نا محل، تو اگر کبھی ایسا ہوتا کہ جیسے آج کل بھی ہوتا ہے، امریکہ کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے نا، اس کے نکلنے کے لیے ایک رستہ رکھا ہوتا ہے انہوں نے، کہ اللہ نہ کرے اگر کبھی کوئی ایٹمی حملہ ہو جائے یا اور کوئی ایسے حالات جو ہے نا وہ وائٹ ہاؤس پہ بن جائیں، تو انہوں نے CIA والوں نے سنی نہ لیں، تو ایسے جو ہے نا وہ انہوں نے جو ہے نا وہ رستے بنائے ہوتے ہیں کہ جو امریکی صدر جہاز سے بیٹھا اور ہو گیا جناب، وہ کسی ایئرپورٹ پہ بھی نہیں جاتا جہاز اس کا، یعنی اس کو انہوں نے یہ ہر ملک میں بڑے لوگوں کے لیے بنایا ہوتا ہے انہوں نے۔ تو پہلے وقتوں میں بھی جو تھے بادشاہ ہوتے تھے نا، اس کے محل کے اندر بھی اس کے لیے ایک چور دروازہ یا ایک چور رستہ بنایا جاتا تھا کہ اگر اللہ نہ کرے حملہ ہو جائے، محل پر قبضہ ہو جائے، تو بادشاہ کو وہاں سے سیکیور اینڈ سیف نکالنے کے لیے نا کوئی رستہ ہوتا تھا کہ بادشاہ اس رستے سے ہی وہ زمین کھود کے نا سرنگیں بنا کے انہوں نے وہ بادشاہ کے محل سے شہر سے باہر نکال دیتے تھے وہ، اور وہ سوائے 1-2 بندوں کے کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا اس کے بارے میں۔ یہ چور رستہ ادھر سے ہے، جیسے اکثر وہ پرنس آف پرشیا گیم کھیلتے تھے نا، تو اس میں ایک وہ پتھر پہ پاؤں رکھتے تھے تو دھڑ 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 جناب وہ سیدھا ہی پہاڑ سے جناب وہ رستہ نکل جاتا تھا، اور 10-12 پتھر بنے ہوتے تھے، تو ان میں سے ایک پتھر ہوتا تھا ایسا، ٹھیک ہے نا، تو اس ایک پتھر پہ آپ پاؤں رکھیں گے تو وہ دروازہ کھلے گا، اور اگر آپ اس ایک پتھر پہ پاؤں نہیں رکھا، آپ جمپ کرتے آپ آگے چلے گئے، جو پرنس آف پرشیا 1 تھی نا اس میں تھا پہلی سٹیج میں ایسے، تو اس طرح ہوتا، پھر وہ آگے راستہ کھل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح سے اس زمانے میں نا چور رستے بنائے جاتے تھے بادشاہ کو سیکیور اس محل سے نکالنے کے، اور جیسے جب دوسرے لوگوں کو اس وقت میں اس شہر سے نکلنے کے لیے اگر 15 منٹ لگتے تھے نا، تو بادشاہ سلامت اس چور راستے سے 2 منٹ میں شہر سے نکل جاتے تھے، کیونکہ وہ انڈر گراؤنڈ بنایا جاتا تھا۔ تو جیسے وہ بادشاہ سلامت تھوڑی دیر میں ہی مطلب اپنی منزل پہ پہنچ جاتے تھے نا، تو اس وجہ سے ہمارے حضرات نے یہ فرمایا کہ یہ جو وقوف قلبی ہے یہ اللہ تک پہنچنے کا چور دروازہ ہے، اس کی برکت سے انسان اللہ تعالیٰ تک بہت جلد پہنچ جاتا ہے۔ جیسے اکثر وہ اب تو گیمیں بھی نہیں کھیلنی، اللہ کا شکر ہے، کبھی جو وہ کھیلتے نیڈ فار اسپیڈ کھیلتے تھے، یا اور بھی کاروں کی گیموں میں نا وہ جب ٹریک میں بندہ جا رہا ہے نا، تو آگے جا کے نا 2 رستے نکل جاتے تھے، ایک تو بندہ سیدھا ہی جا رہا ہے اور ایک رستہ ادھر کو نکل جاتا تھا، اکثر ایسا ہوتا تھا گیموں کے اندر۔ تو وہ جو دوسرا راستہ ہوتا تھا نا وہ شارٹ کٹ ہوتا تھا، جو ہم ایک جو نارمل رستے سے جانے والا ہوتا تھا وہ ابھی اس لیب کے جو ہے وہ ہاف میں بھی نہیں پہنچا ہوتا تھا، اور وہ جو اس رستے سے جو دائیں طرف نکلا یا بظاہر وہ رستہ نظر آتا جنگل کی طرف کو، کیچڑ سا کچا رستہ، لیکن جب بندہ اس رستے کو نکل جاتا تھا تو وہ بیچارے نے ابھی آدھا چکر بھی پورا نہیں کیا ہوتا تھا، یہ جناب فنش لائن پہ پہنچ جاتا تھا، ہے نا۔ تو یہ وقوف قلبی کی بھی جو مثال ہے نا، یہ اس چور دروازے کی طرح سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر جیسے ہمارے آتا ہے نا دنیا کے اندر کہ اب جیسے ملک کا کوئی بڑا ہو، جیسے پرائم منسٹر ہی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا ایک نمبر ہوتا ہے کہ جس پر وہ سارے پاکستان سے بات کرتا ہے، یا جتنے بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں، سلیبریٹیز ہوتی ہیں، دینی ہوں چاہے دنیاوی ہوں، ٹھیک ہے نا، تو ان کا ایک نمبر ہوتا ہے، وہ ہر کسی سے نا اس پہ مطلب ہر کسی کے پاس ہوتا ہے، جس نے بھی ملنا ہے، رابطہ کرنا ہے، مسئلہ پوچھنا ہے، وہ ان سے اس نمبر پہ رابطہ کر لیتا ہے۔ لیکن ان کا نا ایک خاص نمبر ایسا ہوتا ہے جو صرف چند ایک لوگوں کے پاس ہوتا ہے، اور وہ نمبر وہ ہر کسی کو نہیں دیتے، تو اسی طرح سے ایک ہوتا ہے کہ انسان اپنے ظاہری اعمال کے ذریعے اللہ تک پہنچے، یعنی جتنے بھی انسان ظاہری اعمال وغیرہ کرتا ہے ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا، اور ایک ہوتا ہے اپنے دل کو ہمہ وقت وقوف قلبی کی پریکٹس میں لگا کر اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ تو یہ وقوف قلبی کی مشق کے ذریعے اللہ کے تعلق میں ترقی کرنا، اللہ کے تعلق میں آگے بڑھنے کی مثال اس پرسنل نمبر جیسی ہے کہ جیسے جو پرسنل نمبر ہر کسی کو نہیں دیا جاتا نا، تو یہ اس کا یہی مطلب ہو گیا کہ ہمیں جو ہے نا اس اتنی بڑی شخصیت نے اپنے پرائیویٹ چینل تک ایکسیس دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جیسے دنیا کے اندر جو دنیاوی محبتیں ہوتی ہیں نا، تو اس کے اندر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عاشق اور معشوق جو ہے نا وہ سب کے سامنے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ چاہتے ہوتے ہیں کہ ہماری کچھ باتیں ایسی ہوں جن کے درمیان تیسرا کوئی نہ ہو، ہوتا ہے نا ایسے،
تو کچھ باتیں دونوں کے بیچ میں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی تیسرا بندہ بیچ میں نہ ہو، میں ہوں اور صرف وہ ہو۔ تو اسی طرح سے جو ہے نا وقوف قلبی جو ہوتا ہے، ذکر قلبی جو ہوتا ہے، اس کی مثال بھی اللہ کے فضل سے ایسی ہوتی ہے کہ لوگوں کو تو اس کا کیا پتہ لگنا، اعمال لکھنے والے فرشتے بھی اس سے خبر نہیں ان کو ہو پاتی اس کی، یہ کچھ کر رہا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بڑھانے کا ایسا عمل ہے۔ اتنی بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ تو خیر اس میں نا وہ ہمارے جو خواجہ عبد الخالق غیث-دوانی رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، اصل میں یہ کبھی 2 سال گزر جاتے ہیں اس طرح کی باتوں کو کیے ہوئے، تقریریں چلتی زیادہ ہمارے پاس تو اس لیے سوچا تھا کہ اس کو ذرا نا بندہ تفصیل سے کر لے۔ پھر وہ عام طور پہ لوگوں کو نا اس کی وہ پتہ بھی نہیں ہوتا، تو سوچا تھا کہ چلو 1-2 مجلسیں ایسی ہو جائیں کہ جس کے اندر اس کی نا پوری ذرا ڈیٹیل بتا دی جائے کہ یہ کیا ہوتا ہے، کیا اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس میں وہ آتا ہے نا کہ ہمارے سلسلے کے جو بزرگ تھے نا خواجہ عبد الخالق غیث-دوانی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے ایک خلیفہ تھے، ان کا نام تھا خواجہ اولیاء کبیر رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اب ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پہلے جو تھے نا وہ طالب علم تھے، دین کا علم حاصل کر رہے تھے۔ تو ایک دن ان کی نا ملاقات ہوئی خواجہ عبد الخالق غیث-دوانی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو ہمارے سلسلے کے بہت بڑی شخصیت ہے۔ تو خواجہ عبد الخالق غیث-دوانی رحمۃ اللہ علیہ گوشت والے سے نا گوشت لے رہے تھے، تو ان کے دل میں نا بڑا ان کو دیکھ کر آیا خواجہ اولیاء کبیر جو تھے نا رحمۃ اللہ علیہ کے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ وزن اٹھائیں گے تو آپ مجھے یہ جو گوشت ہے نا یہ مجھے پکڑا دیں، میں آپ کے گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ تو وہ بڑے عقیدت کے ساتھ، بڑے نیاز مندانہ انداز کے ساتھ وہ گوشت انہوں نے پکڑا، ان کے گھر تک چھوڑ آئے۔ تو خواجہ عبد الخالق غیث-دوانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو فرمایا کہ بیٹا کسی دن تشریف لانا، بیٹھ کے کھانا کھائیں گے۔ تو وہ کہنے لگے میں پھر کسی دن، تو کہتے میں گھر واپس آیا، تو کہتے وہ گھر واپس آ کر میرے دل کے اندر ان کی طرف اتنی زبردست وہ تھی نا کشش، اس کو کہتے ہیں جذب۔ تو کہتے ہیں ایک دفعہ ہم نے وہ مجالس کی تھی اس پہ سلوک پر اور جذب پر، ٹھیک ہے نا، کہ وہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بغیر اس کے مجاہدے کے، بغیر اس کی ریاضت کے اللہ اس کو اپنی طرف جذب کر لیتے ہیں۔ تو ان کے اوپر اللہ کے فضل سے نا وہ جو کہ جذب کی کیفیت تھی نا ان کی طرف وہ ہونی شروع ہو گئی۔ وہ اتنے بے چین ہو گئے کہ وہ اسی وقت اپنے گھر سے اٹھے اور خواجہ عبد الخالق غیث-دوانی رحمۃ اللہ کے دروازے پہ چلے گئے۔ تو اتنے میں گوشت پک چکا تھا، ٹھیک ہے نا، تو مسالے ڈال دیے گئے تھے اس میں۔ تو انہوں نے خیر اس کو بٹھایا، دروازہ کھولا، اس نے کھانا کھایا، تو وہ اسی وقت نا ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا۔ تو بیعت ہوا تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو نا کچھ مخصوص فیلڈ کے لیے نا اللہ تعالیٰ نے چنا ہوتا ہے۔ تو وہ کیا ہوا، جب وہ بیعت ہوئے نا ان سے، تو بیعت ہوتے ہی وہ جو علم حاصل کر رہے تھے نا دین کا، اس سے ان کی طبیعت اچاٹ ہو گئی، تو انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ تو وہ جو استاد ان کو پڑھاتے تھے نا، تو وہ ان کو ملتے اور مل کے نا وہ ان کی اچھی خاصی کلاس لیتے۔ وہ صوفی کے ہاتھ لگ گئے ہو نا، شیطان نے تمہیں جو ہے وہ قرآن کا علم، حدیث کا علم سارا کوئی تمہیں چھڑا دیا، تمہیں کونے میں بٹھا دیا، اب تم کئی گھنٹے بیٹھ کے سر جھکا کے بیٹھے رہتے ہو۔ تو چونکہ اس وقت میں وقوف قلبی کی بڑی پریکٹس کرائی جاتی تھی نا، تو بس تم گونگے بن گئے ہو، کسی سے ملتے نہیں ہو، پڑھنا تم نے چھوڑ دیا، اور تمہاری بدبختی کیسے آنی ہے اور اللہ کی ناراضگی کی کیا نشانی ہونی ہے۔ تو خیر وہ چپ کر کے سنتے رہتے۔ تو کچھ عرصہ گزر گیا، تو ایسے ہی وہ پھر ایک دن ان کو ملے ان کے استاد، تو انہوں نے پھر اس پہ چڑھائی کر دی، جیسے ہمارا مزاج ہوتا ہے نا، صوفیوں کو دیکھ کے یا ذکر کرنے والوں کو دیکھ کے چڑھائی کر دیتے ہیں اس پہ۔ تو وہ سارے ہی جو ہے نا وہ مطلب وہ جو سارے جو شیطان کی جتنا اسکواڈ ہوتا ہے وہ لگتا ہے بس اسی پہ ہی چڑھا ہوا ہے اس وقت دنیا میں۔ تو وہ ذکر میں لگ گیا تو بس شیطان جو ہے نا بس وہ تیرے اوپر ہی محنت کر رہا ہے، اور شیطان کا اگلا خلیفہ تم نہیں بننا ہے، پتہ نہیں۔ تو ہمارا یہ مزاج ہے، دین میں لگے ہوں کا مزاج ہے۔ تو اب وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جو خواجہ اولیاء کبیر رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، ان کو اللہ کے فضل سے نا اس وقت میں ہوا کشف ان کو یہ ہوا کہ وہ جو تھے نا اس کے استاد صاحب، وہ رات میں کسی خاتون کے ساتھ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوئے تھے۔ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نا وہ اپنے استاد کا وہ حال کھول دیا، جو وہ بولتے رہے استاد صاحب، بولتے رہے۔
تو پھر اب انہوں نے کہا کہ استاد جی آپ تو ہمیں ایسے کہتے ہو جی شیطان کے ہتھے چڑھ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، برباد ہو گئے، لٹ گئے، شیطان نے چھوٹے میرے چلاتا، ٹھیک ہے نا، شیطان نے جو ہے نا وہ تمہیں سمندر سے ہٹا کے قطرے پہ لگا دیا۔ تو کہنے لگا استاد جی راتی تو کی کرن دے اسی طرح، مطلب اپنے طریقے سے نا انہوں نے کہتے استاد جی آپ خود کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو رہے ہو، خود کبیرہ گناہ کے تو مرتکب ہوئے ہو رات کو، اور میں اللہ کی طرف کو جوڑا ہوا ہوں، میں دن رات اپنی جو ہے نا وہ اللہ سے اپنے تعلق کو بنانے میں لگا ہوں، تم مجھے غلط کہتے ہو۔ ایسا ان کے استاد صاحب کے دل کے اوپر نا وہ بات لگی، کلک کی، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی اپنے شیخ کے پاس لے کے جاؤ۔ تو وہ بھی پھر خواجہ عبدالخالق غیث رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، اور انہوں نے بھی پڑھنا پڑھانا بند کر دیا اور پھر وہ اپنے وقت کے ماشاءاللہ بہت بڑے جو تھے نا وہ اللہ والے بنے۔ اب اللہ والا بننا اور لوگوں پر اللہ والا بننے کی محنت کرنا یہ بھی دین ہے۔ ہمیں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یعنی ہمارے اتنے بڑی بڑی جو شخصیات ہیں جن کو لاکھوں لاکھوں لوگ فالو کرتے ہیں، وہ یہ بات کہہ جاتے ہیں ممبروں پہ بیٹھ کے کہ اب جو علماء ہیں ان کے دل کا تزکیہ کرنے والا کوئی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، تبلیغ والوں کے دل کا تزکیہ کرنے والا کوئی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، ختم نبوت کے والوں کے دلوں کا تزکیہ کرنے والا کو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے نا۔ تو جو لوگوں کے تزکیے کی محنت کو اپنا زندگی کا مقصد بنا کر اس میں لگتا ہے، تو اللہ کے فضل سے یہ علماء کو، وقت کے شیخ الحدیثوں کو، وقت کے مفتی اعظم کے دلوں کے تزکیے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ عبث نہیں ہے، یہ بیکار نہیں ہے، پتہ نہیں منہ سے کیا کیا نکال جاتے ہیں ہم لوگ، ہمیں سمجھ نہیں ہوتی خیر اس بات کی۔ تو خیر یہ جو کھاتا نا خواجہ اولیاء کبیر رحمۃ اللہ علیہ، پھر انہوں نے اتنی محنت کی تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پھر، یہ بخارا کے رہنے والے تھے، تو بخارا کا جو تھا نا صرافہ بازار، جہاں پہ جیسے ہمارا ستیانہ روڈ ہے جولر بیٹھتے ہیں وہاں پہ، تو وہاں کا جو تھا نا صرافہ بازار، تو اس کی جو مسجد تھی، اس صرافہ بازار کی جو مسجد تھی، صراف کہتے ہیں جولر کو، تو صرافہ بازار کی جو مسجد تھی، اس مسجد میں انہوں نے 40 دن کا چلہ لگایا۔ کس لیے لگایا؟ کہ میرے دل میں ان 40 دنوں میں اللہ کے غیر کی سوچ اور خیال نہ آئے۔ مطلب کیا تھا؟ وقوف قلبی کا چلہ لگایا 40 دن، اور وہ آتا ہے کہ وہ 40 دن میں ان کا جو دل تھا وہ پلک جھپکنے کے وقت کے لیے بھی اللہ سے ڈسکنیکٹ نہیں ہوا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہم جو مرضی منہ سے نکال دیتے ہیں جناب اس میں لگے ہوئے لوگوں کے بارے میں۔ اور پھر جو ہمارے سلسلے کے تھے نا خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب یہ واقعہ سناتے تھے نا ان کا کہ جی خواجہ اولیاء کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے 40 دن کا چلہ کیا تھا پورا، اور اس 40 دن کے چلے میں ایک لمحے کے لیے بھی ان کا دل اللہ کی یاد سے ڈسکنیکٹ نہیں ہوا، تو جب بھی خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ سنایا کرتے تھے نا، تو وہ واقعہ سنا کر نا حیرت کے ساتھ اپنی یہ جو انگلی تھی نا اس کو دانتوں میں دبا لیا کرتے تھے، جیسے ایک بندہ بہت یعنی ایک حیرت کے ساتھ، نہیں جیسے ہماری عورتوں پہ ہائے جیسے ہماری عورتیں کرتی ہیں بیچاری، ٹھیک ہے نا، تو جیسے ان کا جو سٹائل ہوتا ہے نا، تو وہ جب بھی یہ واقعہ سناتے تھے تو وہ حیرت کے ساتھ نا اپنی یہ جو انگلی تھی اس کو دانتوں میں دبا لیتے تھے، فرماتے تھے کہ یار ان کی کتنی بڑی انہوں نے محنت کی، 40 دن، تو ہمارے تو بڑوں نے اتنی محنت کی، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اس لیے ہمیں اپنے دل کو اللہ سے نا جوڑ کے رکھنا ہے۔ جیسے ہمارے جو تھے نا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ فرماتے ہوتے تھے، وہ سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ بات کی تھی کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ، ذکر قلبی یا وقوف قلبی یا اللہ کی یاد میں 24/7 لگے رہنا یہ کتنی اہمیت کی چیز ہے۔ وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر ایک آدمی 10 لاکھ سال ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، پلک جھپکنے کے وقت کے لیے بھی اللہ سے غافل نہ ہو، سمجھانے کے لیے فرماتے تھے کہ اگر ایک آدمی 10 لاکھ سال اللہ کی طرف متوجہ رہے، پلک جھپکنے کے وقت کے لیے بھی اللہ سے غافل نہ ہو، تو اس 10 لاکھ سال کی توجہ اللہ کے بعد اگر وہ پلک جھپکنے کے وقت کے لیے اللہ سے غافل ہو گیا تو اس نے جو پایا ہے وہ تھوڑا ہے،
جو اس نے کھویا ہے نا وہ زیادہ ہے۔ اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے اس چیز کی، ٹھیک ہے نا۔ اتنی توجہ کے بعد اس نے جو کھو دیا ہے نا وہ زیادہ ہے۔ اور ہمارے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کا صحیح نام تھا سید محمد رضی الدین، اور یہ سید تھے لیکن ان کو خواجہ باقی باللہ کہا کرتے تھے۔ باقی باللہ کہتے ہیں نا، بس یہ اللہ کے ساتھ ہی فنا ہو گئے تھے یہ، تو اس لیے ان کا نام ہی باقی باللہ پڑ گیا، یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ باقی۔ تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے، وہ یہ فرماتے ہوتے تھے کہ اگر ایک آدمی اللہ کی ذات سے آنکھ جھپکنے کے وقت کے لیے بھی غافل ہو گیا تو اس پلک جھپکنے کے وقت کی بھی غفلت کا خمیازہ ساری زندگی نہیں پورا ہو سکتا، کہ جو اللہ کی ذات ہے وہ اتنی عظیم الشان ہے، اتنی جلیل القدر ذات ہے کہ اگر اسے پلک جھپکنے کے لیے بھی غفلت ہو گئی تو اس کا جو نقصان ہوگا وہ ساری زندگی پورا نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے اگر بندہ ایک فرض روزہ چھوڑ دے بغیر عذر کے، حدیث میں آتا ہے نا، جس کی دلیل تو مل گئی ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو ساری زندگی کے نفلی روزے اس ایک فرض روزہ جو جان بوجھ کے چھوڑ دیا اس کی قضا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اس لیے اس کی بڑی کوشش کرنی چاہیے۔ بس یہ چیز ہمیں مل گئی تو اللہ کے فضل سے ہمارا سلوک اللہ کے فضل سے آسانی سے طے ہو گیا، جو روحانی ہمارا سلیبس ہے نا وہ اللہ کے فضل سے پورا ہو گیا۔ تو اب یہ اس کو کرتے 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 دل کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے، اب یہ آخری بات ہے، بوٹی تو کافی پڑی تھی میری ابھی، تو خیر اس کے بعد نا وہ اس میں انسان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ ہمارے جو تھے نا شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو اب ان کے بارے میں آتا ہے کہ دیوبند کے اندر ایک اور استاد تھے مولانا اعجاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ علماء ان کے بارے میں جانتے، بہت بڑی شخصیت ہے۔ تو ایک دن نا مولانا اعجاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ یار میرے نا ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ جو ہمارے استاد ہیں نا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، ہم دن کے وقت تو ان کو دیکھ لیتے ہیں کیا کر رہے ہیں، کیسے جو بھی کرتے ہیں سارا دن، تو کہتے ہیں دن کے وقت تو ان کو دیکھ لیتے ہیں، کبھی ان کو رات کو سوتے میں بھی دیکھنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ میں ایک دن میں چپکے سے نا جناب، وہ کافی دیر کا وقت تھا رات کا، تو میں جو ہے نا وہ چپ کر کے نا ان کے کمرے کی طرف نکل گیا۔ تو کہنے لگے میں نے جب تھوڑا سا دروازہ کھولا تو کہتے شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ سو رہے تھے، تو وہ اکیلے تھے اس وقت کمرے میں، تو کہنے لگے ان کے پورے جسم سے اللہ 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 کی آوازیں آ رہی تھیں، پورے جسم سے۔ تو یہ لوگ صرف پڑھنے پڑھانے میں ہی نہیں لگے رہا کرتے تھے، مطالعے میں نہیں لگے رہا کرتے تھے۔ تو اگر یہ دن کے وقت میں ابن حجر اسقلانی تھے، اگر دن کے وقت میں یہ علامہ انور شاہ کشمیری تھے، تو یہ رات کے وقت میں اپنے وقت کے مجدد الفسانی تھے، اپنے وقت کے جنید بغدادی تھے، اپنے وقت کے معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو کہنے لگے میرے اس کو سن کر میرے اوپر اتنی ہیبت طاری ہوئی بتا نہیں سکتا، پورے جسم سے اللہ 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 کی آواز آ رہی، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے فضل سے جب انسان کا جسم، یعنی جسم کا جو دل کا جسم کا جو بادشاہ ہے وہ اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہے نا، تو پھر اس یاد کے اثرات اللہ جسم کے بال بال تک پہنچا دیتے۔ اور اگر اللہ نے انسان کو فراست صادقہ عطا کی ہو تو جب انسان کا یہ جو لطیفہ قالبیہ والا سبق ہوتا ہے جس کو ہم 7واں سبق بولتے ہیں نا، تو اس 7ویں سبق پر ذکر کرنے کی برکت سے اگر فراست انسان کو نصیب ہو، تو اگر انسان اپنے جسم کے کسی بال کی طرف بھی ذرا توجہ کرے گا نا، تو اس بال میں سے بھی اس کو اللہ 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 کی آواز آئے گی، خون کے قطرے قطرے میں سے آئے گی، لیکن ہمیں وہ فراست نہیں حاصل ہوتی۔ جیسے ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ کہنے لگے مجھے میرے شیخ نے یہ فرمایا تھا، جب یہ سبق دیا تھا انہوں نے فرمایا تھا کہ دیکھو جسم کے جس بھی حصے کی طرف جب توجہ کرو گے نا تو اللہ کے فضل سے جسم کے اس حصے کو تم اللہ کی یاد میں فنا پاؤ گے، لیکن فرمانے لگے دھیان رکھنا شرمگاہ کی طرف یہ توجہ نہ کرنا کہ یہ بے ادبی ہے۔ تو انسان کو اللہ ایسا بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے یہ جو ہمارا ذکر قلبی ہوتا ہے، وقوف قلبی ہوتا ہے نا، تو یہ اس کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے اللہ نہ کرے کسی کے کڈنی میں پین ہو گیا، گردے میں پین ہو گیا، تو ایک اس کا حل ہے ڈکلوفینک سوڈیم کی گولی کھا لو، ٹھیک ہے نا، یا فلوجن کا کیپسول کھا لو،
تو اب یہ ڈکلوران کی گولی کھائی یا فلوجن کا کیپسول کھا لیا تو اس کیپسول اور گولی کے کھانے کے بعد جو درد ٹھیک ہوگا نا وہ آدھا پونے گھنٹے بعد ٹھیک ہوگا. اور اگر ہم پین کلر انجیکشن لگوا لیں، ٹھیک ہے، تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس بندہ انجیکشن لگوا کے یوں کر کے نیچے ہو کے اوپر جیکٹ پا کے جناب بندہ کلینک سے باہر نکلتا ہے تو بندے کا درد آہستہ 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 ہو گیا. بندہ گھر تک آتا ہے نا تو بندہ لے آؤ بھائی 2 پتی لے آؤ، ٹھیک ہے نا. تو یعنی کیا مطلب ہے کہ جو انجیکشن ہوتا ہے اس کا اثر تیز ہوتا ہے، جلدی ہوتا ہے. کیونکہ اب جو ہوتی ہے نا، جو ہم گولی کھاتے ہیں، جو ٹیبلٹ یا کیپسول ہم درد کے لیے کھاتے ہیں نا، وہ پہلے اسٹومک میں جاتی ہے، اسٹومک سے ہو کر پھر وہ بلڈ میں جاتی ہے. تو اس لیے اس کا جو اثر ہے وہ آدھے پونے گھنٹے بعد ہوتا ہے. جو انجیکشن ہے وہ ڈائریکٹ بلڈ میں چلا گیا، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس کا جو افیکٹونیس ہے اچھی ہوتی ہے، اثر اس کا جلدی ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے ایک ہوتا ہے زبان سے ذکر کرنا. تو جو زبان سے ذکر کیا جاتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے؟ زبان کے ذکر کو اس لیے کرتے ہیں کہ زبان کے ذکر کا اثر دل میں چلا جائے، اس لیے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو جو اور ایک ہے کہ ہم نے ڈائریکٹ زبان کی بجائے ذکر ہی دل سے شروع کر دیا، ٹھیک ہے. تو یہ وہی پین کلر ٹیبلٹ اور پین کلر انجیکشن والا حساب ہو جاتا ہے. جو ذکر لسانی ہے اس کو ٹائم لگتا ہے دل تک پہنچنے میں، تو تھوڑا ٹائم لگے گا، ٹائم ٹیکنگ جاب ہوگی. لیکن جب ہم نے ذکر قلبی یا وقوف قلبی کیا، اس کو ہم نے ڈائریکٹ بلڈ کے اندر انجیکٹ کر دیا، مطلب کہ ڈائریکٹ ہم نے اس کو دل میں پہنچا دیا، اس کا اثر جلد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی. تو اس لیے ہمیں نا اس کی بڑی کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. اگر ہمارا اس کا مزاج بن گیا، ہماری اس کی پریکٹس ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اللہ کے فضل سے ہمارے لیے جو ہے نا گناہ سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا، تہجد میں اٹھنا بھی آسان ہو جائے گا، نیکی کی جو ہے نا وہ توفیق بھی آسانی سے ہونی شروع ہو جائے گی، گناہوں سے بچنا بھی آسان ہوتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس کا اللہ کرے ہمارا نا مزاج بن جائے. اور جیسے ہوتا ہے نا جب ہم وہ کیا کرتے ہیں اینٹی ڈپریشن کھاتے ہیں نا جب، تو وہ کہتے ہیں یار احمد بھائی یہ کھانی شروع کی ہے تو ایدا ہونے لگ گیا. تو جب بندہ اس کو پہلے 14 دن کھاتا ہے نا تو پہلا رزلٹ کیا ہوتا ہے، بندے کی نیند ایسے بندہ پوستی بن جاتا ہے بالکل، ٹھیک ہے نا. وہ 24 میں سے 20 گھنٹے سوئی رکھو ہوتا رہے گا وہ، ٹھیک ہے. اور دوسرا اس پہ کیا اثر ہوتا ہے، جسے پتہ لگتا ہے کہ یار میڈیسن نا اپنا کام کر رہی ہے، منہ خشک رہنے لگ جاتا ہے. پانی پی جاؤ پی جاؤ پی جاؤ، انسان کی جو منہ ہے نا وہ خشک ہی رہتا ہے. تو جیسے ہی انسان جو ہے نا وہ کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھانے کے آدھا پونا گھنٹہ بعد اس کو ڈکار آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جس سے پتہ چلتا ہے یار ہم نے کھانا کھایا ہے، یار ہم نے فلاں میڈیسن کھائی ہے تو اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے جب انسان کو وقوف قلبی کی پریکٹس ہو جاتی ہے، جب اس کا وقوف قلبی کا مزاج بن جاتا ہے، تو پہلا جو اثر انسان پر آتا ہے نا وقوف قلبی کے دل میں جانے کا، انسان کا نا زیادہ بولنے کو دل نہیں کرتا. بس اس کا دھیان ہوتا ہے کہ یار میں بس اللہ کی طرف ضرورت کی بات کرے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ گھر والے پوچھ رہے ہیں وہ مثال عبد الرحمن ناشتہ کی کرنا، میں وہ گھر والے پوچھ رہے ہیں عبد الرحمن روٹی بنا دوں، میں گرا وہ نیچے کو. یہ نہیں، جو ضرورت کی بات ہے وہ ہم کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو ضرورت کی بات ہے چاہے وہ دنیا کی ہے چاہے وہ دین کی ہے، وہ ہم کریں گے. ہم وقوف قلبی کی برکت سے یہ جو ہم ٹر 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 بولی جاتے ہیں بولی جاتے ہیں بولی جاتے ہیں ایویں ہی بولی جاتے ہیں، یہ کم ہو جائے گا. اور ہم نے کم بھی اس کو ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو لیکن جب تک انسان کو نا، اب یہ آخری بات ہے، پھر ایک دفعہ آخری بات ہے کہ جب تک انسان کو بالکل چپ رہنا کرا دیا جائے اس وقت تک وہ کم بولنے پہ نہیں آتا. جیسے اب یہ بھی ایک بات بن گئی ہے کہ جس کو گردے کا مسئلہ اس کو چاول نہیں کھانے چاہیے، حالانکہ یہ ریسرچ ختم ہو گئی ہے، یہ ریسرچ نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو لوگ کیا کہتے ہیں، جو مریض نہ پوچھے ڈاکٹر صاحب چاول منع ہوا، تو مریض کے ساتھ جو بندہ آیا ہوتا ہے نا وہ پوچھ لینا ڈاکٹر صاحب پتھری ہو گئی ہے تو چاول منع ہی ہے نا. یعنی اس قدر ہمارے ذہنوں کے اندر نا یہ چیز بن چکی ہے کہ جی جو پتھری ہو جائے نا جس کو، وہ چاول نہ کھائے. حالانکہ یہ ریسرچ پرانی ہو گئی ہے، بوسیدہ ہو گئی ہے. مجھے بات بول کے میں نے کیا کرنی تھی. چلو خیر، اللہ نے چاہا تو پھر کبھی صحیح اللہ بھائی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.